اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، غلام حیدر کھوکر امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج پی ٹی آئی سربراہ عمران خان نے پارٹی کے اندر وقتی قائم مقام چیئرمین کے نامزدگی حوالے سے اور پھر عمران خان کی طرف سے جو ایک سول جج خاتون کو دھمکی کیس میں بربریت کے حوالے سے، اس کی آزادی کے حوالے سے کیس کو ختم کرنے، اور تیسرا ایک اہم جو آپ لوگوں کے ساتھ آج ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ لوگ اب اتنے وہ کانشیس ہو گئے اور جو قرضوں کے حوالے سے کہ ایک میت کو دفن نہیں ہونے دیا، تو یہ سب چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت شیئر کرنے سے پہلے تمام ناظرین سے ریکویسٹ وہی میری ہوتی ہے کہ آپ میرے اس ٹی وی چینل کو جو ہے نا ویڈیو کو آپ لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ کمنٹس میں جو ہے نا آپ ضرور یاد کریں، اور کمنٹس آپ کے آتے ہیں، لیکن اگر زیادہ کمنٹس بھیجیں گے تو میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں اور اس سے آپ لوگوں کی اس سے رہنمائی بھی لیتا ہوں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے یہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں قید عمران خان نے جو الیکشن کمیشن نے ایک پابندی لگائی تھی کہ ان کو عصر نو پارٹی کا الیکشن کرانا چاہیے، تو جس پر بیرسٹر علی ظفر جو سینیٹر ہیں پی ٹی آئی کے، اس نے آج میڈیا سے ٹاک بھی کی ہے اور اس نے کہا ہے کہ قائم مقام چیئرمین کے طور پر بیرسٹر گوہر کو، جو عمران خان کے کیسز میں بھی پیش ہوتا ہے، گوہر خان کو نامزد کر دیا گیا ہے، اور باضابطہ طور پر جو انٹرا پارٹی پی ٹی آئی کی الیکشن ہوں گی وہ 2 دسمبر اگلے ہفتے کو جو ہے نا وہ ہو جائیں گی، جس پر الیکشن کمیشن کو یہ جو ہے نا ایک آگاہ کی اطلاع دی جائے گی۔ تو اس طرح ایک اور عمران خان جو ہے نا پارٹی کا چیئرمین رہے گا۔ اب یہ ہوگا اس طرح ہے کہ جیسے ماضی میں جس طرح پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنی تھی، جس طرح مسلم لیگ نون نواز شریف کو سزا تھی تو راجہ ظفر الحق اس وقت پر چیئرمین بن گئے تھے۔ تو یہ ایک الیکشن کمیشن کا بھی طریقہ کار ہوتا ہے کہ اگر کسی کو پارٹی جو ہے اپنے اس کو کسی کو سزا آتی ہے تو وہ پھر کسی اور کو نامزد کرتے ہیں، پھر وہ الیکشن کمیشن میں جو ہے نا رجسٹر ہو جاتی ہے، پھر اس کو وہی نشان جو اس کا چلا آتا ہے ماضی میں، تو اس کو وہی انتخابی نشان الاٹ۔ لیکن یہاں پہ ایک مزے والی بات ہے کہ ابھی عمران خان کو سزا نہیں آئی ہے، لیکن اس کے باوجود جس طرح الیکشن کمیشن نے یہ پریشرائز کر کے پارٹی کو ان کو پابند کیا کہ وہ انٹرا پارٹی صحیح الیکشن کرائیں، تو الیکشن کمیشن کو سب سے سوال کرنا چاہیے۔ لیکن خیر، اب بقول علی ظفر کے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو بھی چیلنج کیا جائے گا۔ لیکن یہ ہمارے ملک میں عجیب سے اس طرح کے تماشے ہوتے رہتے ہیں، ماضی میں بھی ہوئے اور ابھی بھی ہو رہے، ہو سکتا ہے مستقبل میں بھی یہ اس طرح کے یہ ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی کسی کو پابندی لگتی ہے، کبھی کسی کو سزائیں آتی ہیں، وہ تو یہ سب چیزیں ہماری ایک تاریخ اس ملک کی بدقسمتی سے بھری پڑی ہے۔ دوسرا ناظرین، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک جج تھی، سول جج زیبا کو، جو عمران خان نے ایک F9 پارک جو ہے اسلام آباد میں ایک جلسے میں اس کو ایک دھمکی آمیز الفاظ کہتے ہیں کہ استعمال کیے تھے، اس کے پر کیس بنا تھا، جس پہ کے بعد پھر عمران خان نے اس خاتون جج کے سامنے پیش بھی ہوئے، عدالت میں پیش ہوئے، معذرت بھی کر لی۔ لیکن آج اس کیس میں جو عمران خان نے کہا تھا یہ کیس ختم کیا جائے، اس کی درخواست یہی تھی، تو جج نے پھر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ اب جج نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ عمران خان کے اوپر یہ دھمکی آمیز جو جج کو دھمکی دی تھی تو وہ کیس چلے گا۔ مجھے یہاں پہ ایک بات یاد آ رہی ہے کہ اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ کے اوپر 97 میں نواز شریف وزیر اعظم تھے، شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے، سپریم کورٹ پر حملے ہوئے تھے، دنیا کو پتہ ہے، وہ آج بھی ویڈیوز موجود ہیں، لیکن کسی کو سزا نہیں آئی تھی۔ جو چیف جسٹس اعلیٰ عدلیہ ملک کی جو ہے، جس پر آج کل قاضی فائز سا چیف جسٹس کہتا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ نہ لکھا جائے، نہ کہا جائے، تو اب اس وقت نہیں چلے، وہ دور بھی ختم ہو گیا۔ ابھی آپ کوئی زیادہ پیچھے نہیں جائیں،
اسی سال کے شروع میں جو ہے کس طرح پی ڈی ایم والوں نے، جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی، سپریم کورٹ کے سامنے تمام پی ڈی ایم جو حکومت میں شامل تھی جماعتیں، ان کے رہنما مولانا فضل الرحمان ایک بڑا جلسہ لے کے آیا، جلسہ کیا، مظاہرہ کیا اعلیٰ عدلیہ کے لیے، مریم نواز سے لے کر کس کس نے کیا استعمال کی زبان، جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال تھے کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا، انتظامیہ نے ایک کیس داخل نہیں کیا، کسی ایک کے اوپر نہیں کیا، اور سب کے سب وہاں پہ جو عدلیہ کے خلاف کیا کہتے گئے۔ چیف جسٹس نے بھی اس وقت کے جو ہے نا سو موٹو چیف جسٹس نے کسی جج نے نہیں لیا، اور اب ایک سول جج خاتون کو، ایک تو خاتون کا احترام ہونا چاہیے، خواتین کا ہمارے معاشرے میں، سب معاشروں میں ایک احترام ہوتا ہے، جو بھی خاتون ہو اس کے قابل احترام ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اس نے وہ تو جا کے پیش بھی ہوا اور معافی بھی مانگی، تو لیکن وہ جج نے کہا کہ نہیں اس کے اوپر کیس چلے گا، تو اب عمران خان کی اس کیس میں بھی لگ نہیں رہا ہے کہ کوئی اس کو بھی جو ہے نا وہاں سے بھی کوئی آزادی ملے گی، لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اور کچھ نہیں ہوگا، تو وہ کہتے ہیں نا کہ کھڑے کھڑے ہو کے بھی جج اگر کسی کو سزا دے دے تو وہ نائل ہو جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ بھی ایک ہو کہ بھائی عمران خان کو اسی کیس میں بھی سزا دی جائے۔ تو یہ تھا ناظرین، اور جو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ جو امپورٹنٹ چیز ہے شیئر کرنے جا رہا ہوں، ویڈیو ایک آپ لوگ یہ دیکھیں کہ اسلام آباد میں ایک شخص فوت ہو گیا ہے، اور اس کی میت لوگوں نے اس بنیاد پر دفن ہونے نہیں دی، احتجاج کیا کہ یہ ہمارے پیسے کھا گیا ہے۔ اب آپ اور فائرنگ ہوئی ہے، پہلے یہ ویڈیو دیکھیں پھر میں آپ سے بات۔ ایس ایس پی صاحب موقع پہ پہنچ چکے ہیں، پہلے نہ پہنچے ایس ایس پی صاحب موقع پہ موجود ہے، ابھی دیکھ لیں۔ نفری پیچھے ہو جائے، نفری تھوڑی سی پیچھے ہو جائے۔ وہ ظالم لوگ ہیں، بندے کو دفن ہونے کے لیے نہیں دے رہے ہیں، جنازہ بھی مسجد میں ہے، جنازہ بھی نہ لوگا مسجد ہی پڑیا، لیکن قبر تیار ہی بندے کی دفن نہیں ہونے دے رہے۔ ناظرین ابھی آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے تو مجھے پورا وہ ایک منظر یاد آ رہا ہے کہ اب دیکھیں جس طرح ہمارے ملک میں لوگ قرضہ لیتے ہیں، قرضہ دیتے ہیں، کچھ لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ ہمارے یہاں پہ ایک سسٹم ہے، سسٹم تو نہیں کہا جاتا ہے لیکن مجبوری ہوتی ہے، لوگ پھر پرسنٹیج جس کو ہم بیاج بھی کہتے ہیں، منافع کہتے ہیں، اس پہ لوگ پیسے لوگوں کو دیتے ہیں، بعد میں پھر ایسے بہت سے کیس ہوئے ہیں، لوگ بعد میں لوگ مر جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، ان کے پتہ نہیں کتنے اوپر ان کے قرضہ چڑھ جاتا ہے۔ اب جس بندے نے لوگوں سے پیسے لیے وہ تو اس دنیا سے، اسلام آباد کا یہ رہواسی ہے، وہ چلا گیا، لیکن لوگ وہاں پہنچ گئے کہ ہمارے لاکھوں روپے لوگوں سے یہ شخص لے کے کھا گیا ہے۔ اب لوگوں نے کہا کہ جب تک اس کی فیملی والے جو ہے نا وہ پیسے ادا نہیں، ہمیں قرضہ واپس نہیں کریں گے تو ہم اس کی میت دفن نہیں کرنے دیں گے، جس پر لوگوں نے فائرنگ بھی کی، اور یہاں تک کہ اسلام آباد پولیس کو بیچ میں آنا پڑا، پولیس نے خود آ کے معاملات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، اور کئی گھنٹوں کی کہتے ہیں بات چیت کے بعد یہاں وہ جو ہے نا پھر اس شخص کی جو بھی تھا اس کی جو ہے نا میت دفن کی گئی۔ تو یہی حال ہمارے ملک کا بھی تو ہے نا، اگر ہم اس کو دوسری اینگل سے دیکھیں کہ اس
اس ملک کو بھی اسی طرح لوگوں نے لوٹا ہے. جو بھی اقتدار میں رہنے والے ہوں, چاہے سیاستدان ہو, یہ جو ڈکٹیٹر فوجی جنرل جن لوگوں نے مارشل لا لگائی ہے, چاہے اس میں ایوب خان ہو, جنرل ضیاء الحق ہو, اور جو دیگر جو بھی یہاں پہ جن لوگوں نے آگے آئین کو توڑا ہے. آج کل آئین کے توڑنے کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ میں باتیں چلتی ہیں. پھر اس کے بعد سیاستدانوں نے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ کر کے اور غیر جمہوری قوتوں کو خود مداخلت کرنے کی دعوتیں دی اور حکومتیں ختم کرائی. میں سب, چاہے ججز ہوں, بیوروکریٹ ہوں, سیاستدان کا میں نے نام لے چکا ہوں, ان ڈکٹیٹر فوجی جنرل جن لوگوں نے مارشل لا لگائی ان کے بھی ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس ملک کو بھی اسی طرح لوگوں نے لوٹا ہے. اب لوگوں میں وہ شعور آ گیا ہے کہ کس طرح لوگ کہتے ہیں کہ جو ہمیں لوٹ کے کھا گئے اب ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے. تو مجھے یہاں پہ یاد آ رہا ہے کہ اب اگلے سال 8 فروری کو جو انتخابات ہو رہے تو لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے. لوگ یہی بات کینڈیڈیٹس کو کہیں گے, جا کے امیدوار کے سامنے رکھیں گے کہ پہلے تو ہمیں بتائیں کہ ہمارے لیے آپ لوگوں نے کیا کیا. اس ملک کو اگر قرضوں کی اس میں جکڑ لیا ہے اور عالمی سامراجی قوتوں کے سامنے 25 کروڑ عوام کو ایک قرضی بنا کے گروی کر لیا ہے, بلکہ یہ میں کہوں گا کہ یہ جو ملک کے اندر قرضے بڑھتے گئے ہیں, قرضے لیے گئے, تو جو زندہ یا جو اب اس قوم جو بچہ بھی ہے جو کل پیدا ہوا ہے, جو آج پیدا ہے, وہ بھی مقروض تو ہو گیا ان سامراجی قوتوں کا, لیکن جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا ہے وہ بھی اگلے جب دنیا سے آئے گا, اس دنیا میں جب آگے جنم لے گا تو وہ بھی مقروض ہوگا ان عالمی سامراجی قوتوں کا, کیونکہ ہمارے حکمرانوں نے اتنا قرضہ اس 25 کروڑ عوام کے نام پہ لیا ہے. اب عوام کے اوپر وہ جو نا آئے روز, ابھی دیکھیں جیسے بجلی کی قیمتیں جو ہے نا پھر بڑھا دی, گیس کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں, آئے روز کسی نہ کسی چیز کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, لوگوں کو عوام کو ریلیف نہیں مل رہا. اب یہی عوام جو ہے نا اگر کل نکلتا ہے انہی حکمرانوں کا گھیراؤ کرتا ہے, انہی حکمرانوں کو کہتا ہے کہ جی آپ جو ہے نا ایسے کیسے جائیں گے. کوئی اگر جو سیاسی پارٹیوں کے امیدوار سیاستدان سربراہ ان کے کینڈیڈیٹس آئیں گے, گلی محلوں میں جائیں گے, جلسے کریں گے, ووٹروں سے جا کے ووٹ مانگیں گے, تو عوام تو ان سے یہی سوال کرے گا کہ پہلے تو ہمیں اس چیز کا جواب چاہیے کہ آپ لوگوں نے عوام کے ساتھ کیا کیا ہے. کہ اب وہ عوام کو ایک وقت کی روٹی کے لیے, اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے پریشان, بقول شیخ رشید کے عوام اب وہ چیزیں بھول گیا. اب پہلا عوام کا سوال یہی ہوگا کہ آپ مہنگائی کیسے آپ لوگوں نے بڑھائی ہے, ہمارا پیٹ کون پالے گا. ان کو لوگوں کو اس پر دوائی چاہیے, بچوں کو ان کے بچوں کو ایجوکیشن چاہیے. اگر وہ بچوں کی فیس ادا کرتے ہیں تو ان کے پیٹ نہیں پال سکتے, اگر ان کو ایک وقت کی روٹی دیتے ہیں تو ان کے اسکولوں کی فیس, بیماریوں کا علاج نہیں کرا سکتے. یہ اگر ہمارے ملک میں اب حالات ہو گئے ہیں کہ لوگ ایک نفسا نفسی. اچھا پھر یہاں پہ اصل بات آتی ہے کہ کچھ باہر سے آ گئے ہیں اور وہ اب جلاوطنی بھی ختم ہو گئی, جو از خود جلاوطن ہو گئے تھے بیماری کے بہانے, اب ان کے کیسز بھی ختم ہو رہے ہیں, اور اگلی حکومت میں آنے کی دعویٰ ہو رہی ہے, اور ان کے اوپر کیسز اور کرپشن کے کسی اور نے نہیں, عوام نے نہیں بنائے تھے, انہی حکمرانوں نے بنائے تھے, چاہے ان کے اپنے تھے, دوسرے تھے, تیسرے تھے, جو بھی تھے. اور پھر ان سے کوئی سوال نہیں کرتا ہے کہ آپ لوگوں کی ملک کے اندر ملک کے باہر اتنی بڑی جائیدادیں, اربوں خربوں کی جائیدادیں کہاں سے بنائی, اس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی تھا, کل کسی اور موضوع کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوں گا. جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.